خداوند میں سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم عشق حقیقی کا چوتھا حصہ سیکھیں گے۔ غزل و ضلعات اس کا پہلا باب اور 11ویں آیت سے تلاوت کرتا ہوں 14ویں آیت تک۔ مرد کا خطاب: ہم تیرے لیے سونے کے طوق بنائیں گے اور ان میں چاندی کے پھول گڑیں گے۔ عورت کا خطاب، آیت نمبر 12: جب تک بادشاہ تناول فرماتا رہا میرے سنبل کی مہک اڑتی رہی۔ میرا محبوب میرے لیے دستہ مہر ہے جو رات بھر میری چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے۔ میرا محبوب میرے لیے عین جلدی کے انگورستان سے مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے مزید باعث سے بڑھ کر ٹھہرے۔ آمین آمین۔ خدا کی تعریف ہو۔ جیسے میرے عزیزو آیت نمبر 11 محبوب کہہ رہا ہے محبوبہ کو، یعنی خداوند کہہ رہے ہیں اپنی کلیسیا کو، ہم تیرے لیے سونے کا طوق بنائیں گے۔ جو نوکٹ پہنا جاتا ہے، جو تویز ہے گلے میں ڈالنے والا، وہ طوق ہے، نوکٹ تویز سونے کا، اور سونا خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی محبوب کہہ رہا ہے اپنی محبوبہ کو، خداوند کہہ رہا ہے اپنی کلیسیا کو کہ میں تیرے لیے ایسا انتظام کروں گا کہ تیرے گلے میں سونے کا طوق پہنا دوں گا۔ یعنی تیرے وسیلہ سے میرے خدا باپ کے نام کو جلال ملے گا، اور ان میں چاندی کے پھول جڑیں گے۔ چاندی اشارہ ہے نجات کی طرف، کہ اگر خدا کا جلال تو ظاہر کرے گی اے میری محبوبہ، میری کلیسیا، تو تجھے میں نجات بھی بخشوں گا، ہر طرف سے آزاد بھی کروں گا، کیونکہ ہمارا محبوب یسوع مسیح خود نجات ہے۔ زبور نمبر 119 میں خدا کا بندہ کہتا ہے، تیرے کلام کے انتظار میں اور تیری نجات کے شوق میں میری آنکھیں پتھرا گئی۔ وہ کلام جو مجسم ہونا تھا 2000 سال بعد، جو 2000 سال پہلے مجسم ہو چکا، اور وہ نجات کہ جس کو 40 دن کے بعد، جب یسوع مسیح 40 دن کے تھے، شمعون راست باز بندہ جو یروشلم میں تھا، اس نے مقدسہ مریم کی ماں، یسوع مسیح کی ماں سے بچے یسوع کو اپنے لیے لیا، اپنی چھاتی سے بلا کر کہا، اے میرے مالک، اب تو مجھے سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میں نے تیری نجات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ یعنی یسوع مسیح نجات بن کر آئے۔ زبور 67 زبور 19 عرض کرتا ہے، خدا ہم پر رحم کرے، ہم کو برکت بخشے، اور تیری راہ اس دنیا پر، تیری نجات سب قوموں پر ظاہر ہو جائے۔ خدا نے رحم کیا، برکت بخشی یسوع مسیح کے روپ میں، کہ جنہوں نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور یسوع مسیح نجات بن کر آئے۔ شمعون نے کہا لوکا 2 بار، میں نے تیری نجات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس نجات کے لیے زبور 67 زبور کا مصنف اور 119 زبور کا مصنف اس نجات کو پکار رہے تھے، اور زکریا نے کہا وہ صادق ہے، حلیم ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ اے بیٹی جا، تیرے گناہ معاف ہوئے، کسی نے پتھر نہیں مارا، میں بھی تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا، جا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، بیماری سے تو چھوٹ گئی ہے، اٹھ اپنا بستر اٹھا اور چل پھر،
عورتوں کو، مردوں کو، مفلوجوں کو، سب کو بیماریوں سے بھی نجات دی اور گناہوں سے بھی نجات دی۔ یہ چاندی خداوند کی نجات کو ظاہر کرتی ہے، وہ نجات بخشتی۔ انہوں نے اپنا آخری قطرہ بھی بہا دیا محبوب نے اپنی محبوبہ کے لیے تاکہ ہمیں نجات ملے۔ آگے ہے عورت کا خطاب، یعنی کلیسیا کیا کہہ رہی ہے اپنے خداوند کو۔ جب تک بادشاہ تناول فرماتا رہا میرے سنبل کی مہک اڑتی رہی۔ اب تناول فرمانا یہ ہے کھانا کھانا، کھانا کھانا۔ جبکہ یسوع مسیح نے کہا دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر اپنا یعنی کہ دل کا دروازہ کھولے، میں اس کے ساتھ اندر آ کر کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ یہ ہے خداوند کے ساتھ باہمی رفاقت، باہمی گفتگو۔ جب ہم خداوند کی باتیں سنتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، ان کی آواز سنتے ہیں، ہماری روح اور بدن جان یہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے محبوب کی، خداوند کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، دعا میں شکرگزاریاں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کھانا تناول فرما رہے ہوتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ اندر آ کر کھانا کھاؤں گا اور تو میرے ساتھ۔ یہ مکاشفہ غالباً 2 یا 3 باب ہے۔ اور لکھا ہے، محبوبہ کہتی ہے جب تک بادشاہ تناول فرماتا رہا، یعنی خداوند یسوع مسیح بادشاہ۔ ہاں، واقعہ یاد آ گیا، اس داؤد اور سلیمان سے غالباً 1000-1050 سال پہلے ساری قوموں کے بزرگ، ایماندار کے باپ ابراہم نے، عربی میں ابراہیم، پیدائش 18 باب میں جب وہ 99 برس کے تھے، ممرے کے بلوتوں کے نیچے بیٹھے، یعنی کہ ممرے بندے کا نام بھی تھا، پھر وہ جگہ کا نام بھی، اور بلوت پاپولر کا درخت جسے شاہ بلوت کہتے ہیں۔ دوپہر کے وقت بیٹھے ہوئے تھے بزرگ، 99 برس کے باپ ابراہیم، نظر اٹھا کے دیکھا تو سامنے 3 شخص کھڑے تھے۔ مسیح اعتقاد کے مطابق ایک خدا تھے، 2 فرشتے تھے جو انسانی روپ لے کر آئے۔ بات کو شارٹ کرتا ہوں، بزرگوں نے ان کے لیے کھانا تیار کیا، اور جب تک وہ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، جب وہ بادشاہ اپنے فرشتوں کے ساتھ تناول فرماتے رہے، کھانا کھاتے رہے، تو بابا ابراہم بڑے ادب سے پاس کھڑے رہے۔ بادشاہ تناول فرماتا رہا، لیکن اب کلیسیا کے لیے میرے سنبل کی مہک اڑتی رہی۔ یہ ہے ہماری پرستش اور ستائش۔ جب ہم کہتے ہیں خداوند کا تخت لگ گیا ہے، جیسے ہیکل میں جب گانے والے اور بجانے والے مل گئے تو خدا کا گھر خدا کے ابر سے بھر گیا، یہاں تک کہ کاہن بھی اندر نہ ٹھہر سکے۔ جب کلیسیا، ایماندار لوگ پرستش کے ذریعے، ستائش کے ذریعے، حمد و ثنا کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے سے سنبل کی مہک اڑاتے ہیں، تو وہ بادشاہ اپنی محبوبوں کے پاس آیا ہوتا ہے اور روح کو تازہ کرتا ہے، روحانی خوراک کھا رہا ہوتا ہے بادشاہ، اور پرستش کی مہک اڑ رہی ہوتی ہے۔ ذرا اپنا اپنا جائزہ لیں۔ آگے آیت نمبر 13، میرا محبوب میرے لیے دستہ مور ہے جو رات بھر میری چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے۔ اب جو مور ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کو 3 نذرانوں میں یہ بھی پیش کی گئی۔ یہ خوشبو ہوتی ہے، جیسے سلاجید پہاڑوں میں سے اور ان کی جڑی بوٹیوں میں سے
ایک اوس بن کے نیچے گرتی ہے، کالے رنگ کی سلاجیت ہو جاتی ہے۔ مور کے بارے میں نے سنا ہے کہ یہ بھی ایک خوشبو ہے کالے رنگ کی، جو کہ میت پر بھی لگائی جاتی ہے، ڈیڈ باڈی پر، لاش پر، مشک و پھور ہے جیسے۔ تو کیا پڑھا؟ میرا محبوب میرے لیے دستہ مر ہے، یعنی کہ ان کے وجود سے سرتپا خوشبو ہی خوشبو مہک رہی ہوتی ہے میرے محبوب سے۔ جیسے کہا گیا تیرا نام عطر ریختہ ہے، اس لیے کماریاں یعنی اچھے سچے ایماندار تجھ پر عاشق ہیں، اور ان کے وجود سے، ان کے فرمان سے، کلام سے خوشبو ٹپک رہی ہوتی ہے، جیسے کہ دوسرا کرنتی کا خط غالباً دوسرا باب 13-14 میں کہا پولس رسول نے، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جو مسیح یسوع میں ہمیں اسیروں کی طرح گشت کراتے ہیں، تاکہ ہم ان کے علم کی خوشبو سب تک پھیلائیں، پہنچائیں۔ یہ سارا کلام دستہ مور ہے۔ ہاں، بات کرتا ہوں کہ سن 2009-10 میں جو کتاب مجھ سے لکھی گئی، کمپوز نہیں ہوئی، وہ افسوس، اس کا نام مجھے خدا نے دیا گلدستہ۔ دعا کریں کہ وہ کمپوز ہو جائے۔ وہ کراچی میرے بیٹے کے پاس ہے، وہ اس بائبل مقدس کی ایک قسم کی ڈکشنری ہے، اس کا نام مجھے خدا نے گلدستہ دیا۔ تو گلدستہ میں سے کیا نکلتی ہے؟ خوشبو۔ ہمارے خداوند گلدستہ ہے، ان میں سے مور کی خوشبو ٹپکتی ہے۔ آگے ہے جو رات بھر میری چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے۔ اب یہ معرفت کا کلام ہے۔ چھاتیاں خدا کے خادم ہیں، چھاتیاں خدا کے خادم ہیں۔ ان چھاتیوں میں سے دودھ نکلتا ہے، اور یہ پاک کلام خالص روحانی دودھ ہے، بقول پتر رسول کے خط کے، پتر رسول کے خط کے یہ خالص روحانی دودھ ہے۔ اور مکاشفہ 66 آیت نمبر 10-11، تسلی کے پستانوں کو نچوڑو اور ان سے دودھ پیو اور حیض اٹھاؤ۔ تسلی کے پستان خدا کے خادم، چھاتیاں اور پستان ایک ہی چیز ہے۔ پستان غالباً فارسی اور عربی زبان کا لفظ، جس میں سے دودھ نکلتا ہے۔ کوئی بھی مادہ جاندار ہو، انسان ہو یا جانور، جو مادہ ہو، اس کے پستانوں میں سے دودھ نکلتا ہے۔ اور روحانی طرف یہ ہے خالص روحانی دودھ، جس کا ذکر یسایہ میں بھی خداوند نے کیا۔ یسایہ 55 باب میں، آئے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو آئے، آؤ مول لو اور کھاؤ، ہاں آؤ میں اور دودھ بے زر قیمت کی دو۔ یہ اس کو پانی کہا گیا، میں کہا گیا، یہ دودھ بھی کہا گیا۔ یسایہ 55 باب۔ میرا محبوب رات بھر میری چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے۔ اب محبوبہ کیا ہے؟ کلیسیا۔ یہ وہ بات ہے جو خدا کے خدام ساری رات پرستش میں، عبادت میں کھڑے رہتے ہیں خدا کے لیے، اور ہیکل میں بھی ساری رات کھڑے رہتے تھے۔ مجھے خود خدا نے 1973 سے خدا کے خادموں کے ساتھ 15 برس چلنے کا موقع دیا، کلام سیکھنے کا، اور
1988 کے بعد بھی بے شمار نائٹ پریئرز کی، ساری رات ہم جو چھاتیاں ہیں خدا کے خدام کلیسیا کے، محبوبہ کے، وہ خدا کے حضور کھڑے رہتے، جھک کر سجدہ کر کے گھٹنے ٹیک کے ساری رات خدا کی پرستش میں گزارتے۔ تو کیا پڑھا ہے کہ میرا محبوب جو رات بھر میری چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے، یعنی وہ اپنے خادموں کے درمیان رہتا ہے۔ محبوب یسوع مسیح کی بات یاد آئی، انہوں نے کہا اچھا دوست میں ہوں۔ پھر انہوں نے کہا ایک دوست آدھی رات کو ایک دوست کے دروازے پر گیا، اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر والے دوست سے کہا اے میرے دوست میرے لیے دروازہ کھول، میرے مہمان آئے ہیں، مجھے کچھ روٹیاں چاہیے۔ اندر والے دوست یسوع مسیح خود ہیں، باہر والے دوست کوئی بھی ایماندار شخص۔ آدھی رات سے مراد کوئی بھی مصیبت کا وقت ہے، آدھی رات سے مراد کوئی بھی مصیبت کا وقت ہو، چاہے گھنٹوں کے حساب سے آدھی رات ہی ہو، ٹھیک ہے، دوپہر گزر کے 2 بار پکایا، لیکن وہ ہے آدھی رات کو خدا کی حمد و ثنا کرنا اور دعا کرنے کی طرف اشارہ کہ اپنے محبوب کو، اپنے خدا کو، اپنے اچھے دوست یسوع مسیح کو پکارو، جیسے کہ فلپی کے قید خانے میں پولس اور سیلاس آدھی رات کو جب وہ کانٹ میں ٹھوکے ہوئے پاؤں تھے، خون بہہ رہا تھا، اپنے محبوب اپنے دوست خداوند سے حمد و ثنا کر رہے تھے، ان کی پرستش کر رہے تھے، اور جب آدھی رات کو اپنے دوست کو، اپنے محبوب کو وہ یہی مہک دے رہے تھے کہ جب تک بادشاہ تناول کر فرماتا رہا میرے سنبل کی مہک، یعنی پرستش کی، ستائش کی مہک۔ پولس اور سیلاس رسولوں کے اعمال میں فلپی کا قید خانہ، وہ یہ اس سنبل کی مہک اڑا رہے تھے، پرستش کی، ستائش کی، حمد و ثنا کی، اور آسمان ہل گیا۔ محبوب نے فرشتہ بھیج دیا، جب فرشتہ بھیجا ساری وہ قید خانے کی نیو ہل گئی، تالے ٹوٹ گئے، دروازے کھل گئے، ہتھ کڑیاں بیڑیاں ٹوٹ گئیں۔ یہ ہے آدھی رات کو محبوب کو پکارنا۔ پطرس رسولوں کے اعمال میں بڑے آرام سے 4 پہرےداروں کے درمیان سویا ہوا ہے، کلیسیا پیچھے گھر میں دعا کر رہی ہے، محبوب پطرس کے لیے اوپر والے محبوب سے دعا کر۔ اوپر والے محبوب نے پھر فرشتہ بھیجا، کہا جا میرا بندہ بڑے سکون سے جیل میں سویا پطرس، وہ میرا محبوب ہے، میں اس کا محبوب ہوں۔ اور پہرے والے بالکل بے ہوش ہو گئے، دروازے کھل گئے، پطرس کی پسلیوں پر ہاتھ مارا جیسے ایلیا کو فرشتہ اٹھاتا رہا سلاطین میں، اٹھ بھائی۔ پطرس سمجھ رہا میں خواب دیکھ رہا ہوں، جیل سے باہر نکال دیا، چوک میں لے گئے، جب اس کوچے میں پہنچے جو اس کے گھر کو راستہ جاتا تھا، فرشتہ انسانی روح میں تھا، انہوں نے کہا تو چلا جا۔ پھر وہ سمجھا کہ میں خواب میں نہیں، حقیقت ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ یعنی کلیسیا ان کی سنبل کی مہک اڑ رہی تھی، اپنے محبوب کے سامنے محبوبہ ستائش کر رہی تھی، اور ان کی ستائش اور پرستش کی خوشبو اس گھر سے آسمان تک گئی، جیسے فلپی کے قید خانہ سے آسمان تک گئی۔ خدا نے فرشتے بھیجے۔ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں۔ کلیسیا کو عورت کے ساتھ خطاب دیا گیا ہے، ہم کلیسیا ہیں، ہم اس کی محبوبہ ہیں۔ ہم آدھی رات کو اپنے محبوب کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہاں، یسوع مسیح نے کہا کہ اندر والا دوست کہتا ہے اے میرے دوست میں نہیں اٹھ سکتا، بچھونے پر میرے ساتھ بچے لیٹے ہوئے ہیں۔ اور وہ یہی بات ہے کہ وہ اپنی چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے، بچے لیٹے ہیں۔ یہ خدا کے مقدسین لوگ ہیں جو میرے ساتھ بچھونے پہ بچے لیٹے، یہ خدا کے مقدسین لوگ ہیں جو آسمان پر
خداوند کے آگے پیچھے اس کی پرستش کرتے رہتے ہیں، فرشتوں کی طرح ستائش کرتے رہتے ہیں۔ اے مسیحو ذرا ہم اپنا جائزہ لو، ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہم نے کبھی رات کو اپنے محبوب کو یاد کیا؟ ہم نے کبھی ایسی محفل سجائی کہ ساری رات وہ اپنے خادموں کے درمیان رہے ہمارا محبوب؟ دنیا میں ایسے ایسے چرچ ہیں جو 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں، پریئر ٹاورز ہیں، پریئر ٹاورز جو 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں، جیسے ڈاکٹر ینگ ایچو صاحب کا بھی تھا لاہور میں، ہم نے بھی کیے، لیکن اب یہاں راولپنڈی کو ایسا ماحول نہیں۔ اے مسیحو، یہ ساری رات کی عبادت کی بات ہے کہ میرے ساتھ بچھونے پر بچے لیٹے ہوئے ہیں، یعنی میں مقدسوں کی محفل میں ہوں، تو بھی وہ اندر سے اٹھے، انہوں نے دروازہ کھولا، کہا آ میرے دوست، جتنی روٹیاں تجھے درکار ہے مجھ سے لے لے۔ آج بھی وہ دوست جو ہمارے محبوب ہیں کہتے ہیں آؤ میرے بچوں میرے پاس آؤ لے لو۔ میرا محبوب میرے لیے عین جدی کے انگورستان سے مہدی کے پھولوں کا گچھا ہے، اور عین جدی یہ وہ ایک پانی کا صاف پانی کا چشمہ ہے جہاں بچوں کو پہلایا جاتا پانی۔ ہم سارے ہی بچے ہیں، اور خداوند کی ذات عین جدی ہے، اور وہ انگورستان بھی ہیں، یہ بھی عین جدی ہے، اس کو بھی پانی کہا گیا ہے۔ انگورستان انگوروں کا باغ، اور قوم اسرائیل کو کیا کہا گیا؟ تاکستان۔ قوم اسرائیل اور مسیحی قوم انگورستان ہے، تاکستان ہے، خداوند کی محبوبہ ہے، مہدی کے پھولوں کا گچھا۔ یہ اتوار کو میں نے چرچ میں پیغام بھی سنایا تھا۔ ہم نے مہدی کے باغ میں کام کیا، بڑی خوشبو ہوتی ہے، سرسبز ہے، اور جو مہدی ہے اس کا رنگ ہے سرسبز، اور سبز رنگ خوشحالی کی علامت ہے۔ یہ محبوب یسوع مسیح کو کہا گیا، میرا محبوب عین جدی کے انگورستان میں مہدی کے پھولوں کا گچھا ہے، اور جو پھول ہوتے ہیں وہ سفید، وہ خوشحالی یعنی راست بازی، پاکیزگی کی، صلح سلامتی کی ہے۔ جیسے یہ لباس سفید ہے، یسوع مسیح کا سفید گھوڑا، سفید لباس، سفید پوشاک، اور وہ جو پھول بتائے گئے ہیں وہ ان کی خوش راست بازی، صلح سلامتی کا پیغام، اور خوشبو ان کے یہ کلام کی خوشبو، یہ پھولوں کا گلدستہ ہے، کلام پاک۔